الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، یہ آیت سورۃ البقرہ اور اس کا نمبر 74 ہے۔ سب سے پہلے اس کی ادائیگی صحیح یا حسن ادائیگی، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ سننے والے، دیکھنے والے الف لام میم پارہ اور البقرہ کی یہ آیت نمبر 74 نکال کر سامنے رکھ لیں اور پھر سنیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہے ثم، سا، یہ سین نہیں، سما نہیں کہنا اسے۔ اس کے بعد ہے قاست، کست نہیں کہنا۔ قلوبکم، آگے بھی قاف ہے، ثم قست قلوبکم، قست قلوبکم من بعد، عین کا خیال رکھنا ہے۔ آگے ہے ذالک، ذال، ذا نہیں کہنا اسے، ذالک نہیں کہنا، ذالک۔ فہی کالحجارہ، کالحجارۃ او اشد قسوہ، قاف۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأنهار وإن منها لما يشقق، یشق، شین کو قاف کے ساتھ جوڑنا ہے، شین پہ بھی شدہ، قاف پہ بھی، یشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط، ہے من خشیت اللہ، خواہ، وما اللہ بغافل، اللہ کو یہاں پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، بغافل عما، اما نہیں کہنا اسے، عما۔ آگے ہے تعملون، تعملون نہیں کہنا۔ اب اس آیت کا آسان ترجمہ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، ان میں قسوت آ گئی، قسوہ کا معنی سختی۔ من بعد ذالک، اس سب کے بعد جو تم نے دیکھا، مشاہدہ کیا اللہ کی قدرت کا، نبی کے موت دیکھا، فہی کالحجارہ، اور وہ
پتھر کی طرح ہیں، پتھر جیسے ہو گئے. او اشد قسوہ، یا سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت، زیادہ شدید. پھر آگے اللہ نے فرمایا پتھروں میں سے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، ان سے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر ان سے پانی نکلتا ہے. پتھروں میں سے بعض ان سے نہریں نکلتی ہیں اور بعض ان سے پانی نکلتا ہے. یہ دو باتیں پتھروں کی. آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اور اللہ غافل نہیں جو تم کرتے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ایسے قصے کو ذکر کیا جس میں اللہ کی قدرت کا آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کیسے ایک مردہ زندہ ہوتا ہے، پھر زندہ ہونے کے بعد وہ مقتول اپنے قاتل کا نام بتاتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے. اب بنی اسرائیل نے بہت سی نعمتوں کا مشاہدہ کیا تھا، اذکروا نعمتی میں جس کو ہم نے ذکر کیا. اب آخر میں ایک قصہ جو ان میں ہوا تھا اور انہوں نے موسیٰ سے مانگا کیا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون قاتل ہے. وہ بھی اللہ نے بتا دیا، اور بتایا بھی ایسے طریقے سے کہ جس نے انہوں نے اللہ کی عجیب نشانی دیکھی اور اپنے نبی کا معجزہ دیکھا. تو اس دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی اور اپنے نبی کی نبوت اور رسالت اور اس کی عظمت کو وہ مان لیتے اور اس کی اطاعت میں وہ ہمیشہ سر تسلیم خم کرتے. تو ایسا نسخہ ان کے سامنے آ چکا تھا جو دلوں کو نرم کرنے والا تھا، دل پسیج جاتے اس سے. کس طرح یہ ہوا اور یہ عجیب و غریب کرشمہ ہوا، تو یہ جس میں اللہ کی قدرت کی بھی نشانی ہے اور موسیٰ کی نبوت و رسالت کی بھی اس میں دلیل ہے. اور چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگ اب کچھ طلب نہ کرتے اور 100% اپنے نبی کے فرمانبردار بن جاتے، مگر پھر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. اور پھر ان کی مثال دی کہ ان کی مثال پتھروں کی سختی سے ہے، سختی کی طرح ہے، بلکہ سختی میں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں. کیوں؟ اب اللہ نے ان کی پتھروں سے مثال کیوں دی؟ سوچئے اور تأمل کیجئے کہ لوہے کی مثال اللہ نے نہیں دی، تانبے کی مثال نہیں دی، پیتل کی مثال نہیں دی. وہ بھی تو بڑے سخت ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ آگ کے سامنے پگھل جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. مگر پتھر ایسی چیز ہے
کہ جو آگ سے بھی پگھلتا نہیں۔ تو ان یہود کے دل اس قدر سخت تھے کہ وہ آیات بینات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی نرم نہیں بلکہ سخت ہو گئے۔ جس طرح لوہا اور تانبا آگ کی گرمی سے پگھل جاتا ہے، پتھر نہیں، تو یہی حال ان کا ہے کہ مشاہدات کرنے کے بعد بھی نہ ان پہ کوئی خوف تخویف اثر کرتی ہے، نہ ان پہ ڈرانا اثر کرتا ہے، نہ کوئی خوشخبری۔ تو پتھر نہیں پگھلتا، مگر اللہ نے فرمایا کہ پتھروں سے بھی کچھ نفع ملتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ نہریں تو نہیں جاری ہوتی مگر پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں فائدہ بہتر رہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض انسانی قلوب ایسے ہیں جن سے اللہ کے فضل سے علوم و معارف کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ بندوں میں اللہ کے بندے راسخین فی العلم ایسے ہیں جن سے مخلوق خدا کو علوم قرآنیہ ملتے ہیں، معارف سنن ملتے ہیں ہمارے اندر۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ساتھ ساتھ عبرت ہے۔ تو علماء راسخین جن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو ہدایت پہنچاتے ہیں، ان کے کلمات طیبات مردہ دلوں کے حق میں آب حیات کا کام کرتے ہیں۔ اور بعض قلوب ایسے ہیں کہ ان سے نہریں تو نہیں مگر علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، چشمے رواں دواں ہیں، آہستہ آہستہ وہ بہہ رہے ہیں اور انسانوں کو فائدہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے اپنے علماء ربانیین کی شان میں بیان کیا ساتھ۔ اور بعض قلوب ایسے ہیں جو اللہ کی عظمت اور جلال کے سامنے سرنگو ہیں، پست ہیں، تکبر اور غرور ان میں نہیں، اس کے حکم کے خلاف نہیں سر اٹھاتے۔ یہ اللہ کے عابدین اور زاہدین بندے ہیں۔ مگر یہ یہود کے کفار ایسے ہیں جن کے دل اس سے بھی سخت ہیں، ان کے اندر غرور اور تکبر، اناد اور سرکشی، کبھی حق کے سامنے جھکتے نہیں۔ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا تو درکنار، اس طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی یہ جو مثالیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں، کیا کہ بعض پتھروں سے نہریں نکل رہی ہیں، بعض پتھروں سے چشمے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنی کتاب سے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حق تعالی شان۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے اور حدیث میں دلوں کی سختی اور دلوں کی نرمی کا کیا نسخہ بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر
اور اللہ کے ذکر کے سوا دیگر کوئی کلام کثرت سے نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر آپ قرآن کریم پڑھیں، ویسے اذکار صباح و مساء کریں، سونے اٹھنے جاگنے کھانے اور پینے کے اذکار کو ذکر کریں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا کثرت سے کلام نہ کیا کرو، اس لیے کہ زیادہ کلام کرنا دل میں سختی پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ نسخہ، پھر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان بخشے۔ تو بنی اسرائیل کی کسابت کے ذکر سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ عبرت اس میں بتا رہے ہیں کہ اس راہ سے تم دور رہو، ہٹ جاؤ جس سے دل سخت ہوتے ہیں، اور اس راہ کو اختیار کرو جس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ اور آپ نے نیز یہ فرمایا کہ جب اللہ کے ذکر کے علاوہ دیگر تو کلام کثرت سے کرو گے تو اس کے سے دلوں کی میں قساوت پیدا ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سخت دل ہی اللہ سے سب سے زیادہ دور ہیں، یہ حدیث ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی آیت میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تمہارے افعال، تمہارے اعمال ان سے غافل نہیں۔ تو قساوت قلبی کا خاصہ یہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اصل میں نیکی اور بدی کا داعیہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اصلاح یا فساد اس کی جڑ اندر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةٌ، خبردار یاد رکھو، سن لو کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا مضغہ، اذا صلحت، اگر وہ درست ہو گیا تو صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم جو ہے وہ درست ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو تمام جسم خراب، ہاتھوں پاؤں زبان کان کا پورے ظاہری اعضاء کی خرابی دل کی خرابی سے شروع ہوتی ہے، اور پورے اعضاء کی اصلاح دل سے اصلاح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد۔ الا، پھر آپ نے فرمایا سنو، یہ القلب، یہ دل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، یہ دیکھیں، اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہمارے لیے قرآن کریم کے قصص، جیسے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو یہ دیکھیں آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کا سبب بیان کر دیا کہ تم نے مشاہدے کے بعد بھی کوئی عبرت نہ لی، بلکہ دل تمہارے سخت ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ہمارے لیے بھی اللہ نے کس قدر عبرت بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جو سخت دل ہیں کیسے ہوتے ہیں اور نرم دل کیسے ہوتے ہیں۔ پھر
سخت دلوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور نرم دلوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قساوت قلبی سے نجات دے کے دلوں کو اندر رقت پیدا فرمائے کہ ہمارے دل اللہ کی فرما برداری اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں اور اللہ کے احکام کو نئی طور قبول کریں جیسے اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔